معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے احکامات۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم ان پر عمل پیرا رہو گے کبھی ناکام و نامراد نہ رہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی اس کے اوامر پر عمل کیا اور نواہی سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کی شفاعت سے اس کے گھر والوں کو بھی بخش دے گا۔ ترمذی۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز دو تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی اگر دنیا میں سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس کی روشنی سے ان تاجوں کی روشنی زیادہ ہوگی۔ پھر جب اس کے ماں باپ کا یہ درجہ ہوا تو خیال کرو کہ خود اس شخص کا جس نے قرآن سیکھا کیا درجہ ہوگا۔ سنن نبی داؤد۔ لوگوں میں سے بعض لوگ خدا کے گھر والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ یعنی قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے اہل میں سے ہیں، گویا اس کے گھر کے افراد ہیں اور اس کے خواص میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور اس میں غور و تدبر کرنے کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ کے کلام کو دوسرے سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ترمذی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ بخاری۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے، اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل اور اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا جائے۔ ترمذی۔ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو عمدہ ہے مگر اس کی خوشبو نہیں ہے، اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس خوشبودار پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو تو عمدہ ہے مگر مزہ کڑوا ہے، اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسے کڑوے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ کڑوا ہے اور جس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ مسلم۔ اگر تم میں سے کوئی ہر روز صبح کو مسجد میں آئے اور 2 آیتیں قرآن شریف کی سیکھے تو 2 اونٹ سے بہتر ہیں، اور 3 سیکھے تو 3 اونٹوں سے بہتر ہیں، اس طرح جتنی آیات سیکھے وہ اتنے ہی اونٹوں سے بہتر ہیں۔ سنن نبی داؤد۔ یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں کیسے جلا پیدا کی جائے؟ آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم پر وہ شخص ہرگز ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ ترمذی۔ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ جس شخص کے دل میں قرآن میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ دل یا وہ شخص ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی۔ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کی اور ہر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ حاملین قرآن کی عزت کیا کرو، جو شخص ان کی عزت کرتا ہے بلا شبہ وہ میری عزت کرتا ہے، اور جو شخص میری عزت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم روز قرآن پڑھا کریں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔